یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الفتح کی آیت نمبر 15 تا آیت نمبر 17 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ اس حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں کہ مذکورہ آیات میں پیچھے رہ جانے والے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذکر ہے۔ آج کے مسلمانوں کو کیسے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو پورا کرنے کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ آیت نمبر 15 تا 17 کے حوالے سے دوسرا سوال کہ ان میں جھوٹے بہانے اور عذر پیش کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور اس پیغام کو ہم کیسے اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں ایمانداری اور سچائی کو اپنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اب کہیں گے پیچھے رہ جانے والے کہ جب تم چلو گے غنیمتیں لینے کو، چھوڑو کہ ہم بھی چلیں تمہارے ساتھ، چاہتے ہیں کہ بدلہ میں اللہ کا حکم۔ آپ کہہ دیجئے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے، یوں ہی کہہ دیا اللہ نے پہلے سے۔ پھر اب کہیں گے کہ نہیں، تم تو جلتے ہو ہمارے فائدے سے، کوئی نہیں، پر وہ نہیں سمجھتے مگر تھوڑا سا۔ آپ کہہ دیجئے پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہ آئندہ تم کو بلائیں گے ایک قوم پر بڑے سخت لڑنے والے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہوں گے، پھر اگر حکم مانو گے دے گا تمہیں اللہ بدلہ بہترین، اور اگر لوٹ جاؤ گے جیسے لوٹ گئے تھے تم پہلی بار تو دے گا تمہیں دردناک عذاب۔ اندھے پر تکلیف نہیں اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار پر کوئی تکلیف، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی پلٹ جائے گا اس کو دردناک عذاب دے گا۔ مذکورہ آیات میں پیچھے رہ جانے والے منافقین کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا ذکر ہے۔
آج کے مسلمانوں کو کیسے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو پورا کرنے کے بارے میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ مذکورہ آیات کے اندر سفر حدیبیہ سے پیچھے رہ جانے والے اور پھر غنیمتوں کے وقت جب آیا تو وہ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جانے والے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک اجتماعی طور پر مسلمانوں کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کا اور مدد کرنے کا ایک موقع تھا، اور تاکہ ان کی ایک جمعیت بڑی ہو جس لحاظ سے کفار پر ان کا رعب اور دبدبہ ہو، لیکن اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا اور مختلف عذر بہانوں کے ذریعے سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو آج کے دور کے اندر اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو پورا کرنے کے لیے انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وہ چیزیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہیں ان کو ہر حال میں چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کے لیے کسی عذر بہانے کو تراشنا اور عذر بہانے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، فرمایا یہ کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ اس لحاظ سے اہل ایمان کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ جب ہم اس طرح کے عذر بہانے کریں گے، اللہ کی ناراضگی کو مول لیں گے، تو پھر اللہ کی ناراضگی سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو ایسے اعمال اور ایسے افعال کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو اللہ کی مدد کو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ مذکورہ آیات میں دوسرا سوال کہ جھوٹے بہانوں اور عذر پیش کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے، اس پیغام کو ہم کیسے اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں ایمانداری اور سچائی کو اپنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہی پیغام جو پچھلی آیات کے اندر تھا کہ اہل ایمان کو کسی قسم کے عذر اور حیلے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید جاننے والے ہیں اور دلوں کے راز جاننے والے ہیں، لہٰذا کوئی بھی مسلمان کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے جب عذر بہانے کر کے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس فعل پر مطلع ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ بندہ کس لحاظ سے اطاعت سے روگردانی کر رہا ہے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت دور ہو جاتی ہے۔ ایسے اشخاص چاہے وہ اجتماعی حوالے سے ہوں یا انفرادی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔